السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الہ الاولین والآخرین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و امامنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وکان اللہ علی کل شیء رقیبا۔ معزز اور محترم حضرات علماء اور شہر کے عمائدین، بزرگان محترم، نوجوان دوستوں، بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہم لوگ اس وقت یہاں اللہ تعالیٰ کے اس گھر میں جمع ہیں۔ جمع کرنے والوں کی بھی اور جمع ہونے والوں کی بھی ایک ہی فکر یہ ہوتی ہے کہ ہمارے اپنے آپ کو اس دنیا میں اللہ رب العالمین کا مطیع اور فرما بردار بنا کر کیسے زندگی گزاریں، اور ہمارے اپنے اندر جو خامیاں ہوتی ہیں بشر ہونے کی حیثیت سے، جو ہمارے اندر نقص ہوتا ہے تو اسے ہم دور کرنے کی کیسے کوشش کریں، اس بات کو لے کر، اسی فکر کو لے کر ہم لوگ یہاں جمع ہوتے ہیں۔ میری اپنی باتیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی سوچی تھیں، بہت ساری باتیں، خاص کر جو آخری حصہ ہمارے اپنے شیخ عبدالحسیب حفظہ اللہ کے خطاب میں بہت ساری باتیں آئیں۔ میں بھی یہی جو نا آپ لوگوں کے سامنے بات رکھنا چاہ رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا ہے، وہ ہمارا بھی خالق ہے، دنیا کا بھی اور دنیا کی ہر چیز کا۔ اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں کہ اللہ خالق کل شیء، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے۔ دنیا کی کوئی بھی چیز آپ تصور کریں تو ان سب کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ الا یعلم من خلق، جو خالق ہے کیا اسے نہیں معلوم کہ اس کی اپنی مخلوقات کس کس طرح کی فطرتیں رکھتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا بھی خالق ہے، ہماری اپنی فطرتیں جانتا ہے، اس دنیا کا بھی خالق ہے، تو دنیا کی فطرت بھی جانتا ہے اللہ تعالی کہ اس دنیا میں نے انسانوں کو بسایا ہوا ہے، تو یہ دنیا انسان کو کس طرح سے اپنی طرف کھینچتی ہے، اور یہ انسان کیسے اس دنیا کی طرف کھینچ کر چلا جاتا ہے۔ اور جو دوسرے اور جو دو دشمنوں کے بارے میں آپ نے ابھی باتیں سنی کہ ہر انسان کا اس کا اپنا نفس اسے اپنی خواہشات پوری کرنے کی طرف دعوت دیا کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ شیطان اور اس کی ذریت ابلیس اور اس کی ذریت بھی یقیناً انسان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ تو ایسے میں اس دنیا کو بسانے والا، بنانے والا اللہ رب العالمین یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم انسان اس دنیا کی زندگی میں جیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی یعنی کہ سعادتیں ہم کو حاصل ہوں۔ تو ان سعادتوں کو حاصل کرنے کے لیے اور اپنے آپ کی حفاظت کرتے ہوئے اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ایک طرف اللہ رب العالمین نے جو رہنمائی ہم کو کی ہے، بہت ساری نیکیاں، تو نیکیوں کے لیے اللہ رب العالمین نے ہماری اپنی فطرت چونکہ جانتا ہے کہ انسان ایسا بندہ ہے کہ اسے اگر کچھ انعام دیا جائے تو تبھی وہ کچھ کام کرنے کے لیے آگے آتا ہے، تو اس لیے بہت ساری نیکیوں پر اللہ تعالیٰ نے فضیلتیں بتائیں، انعامات مقرر کیے کہ یہ کام کرے گا بندہ تو یہ اس کو ملے گا، یہ کرے گا تو یہ ملے گا، ایسے بھی جناب۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ انسان اگر برائیوں سے اس کو بچانا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے سزائیں مقرر کی جائیں، تو اس لیے اللہ رب العالمین نے بہت ساری برائیاں، چھوٹی بڑی مختلف جو برائیاں ہوتی ہیں، تو ان پر وعیدیں اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں
کہ فلاں کام کرے گا تو اس کے ساتھ ایسا جو نہ ہوگا، فلاں کام کرے گا تو اس کو یہ سزا دی جائے گی، فلاں کام اگر کوئی کرے تو اس کو یہ سزا دی جائے۔ یہ اللہ رب العالمین نے جو نیکیوں کی فضیلتیں بتائیں اور نیکیوں پر انعامات مقرر کیا، اور دوسری طرف برائیاں جو کریں گے تو ان کے لیے سزائیں جو اللہ تعالیٰ نے سنائی ہیں، یہ سب ہم انسانوں کی فطرت جاننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو خوب اچھی طرح سے معلوم ہے کہ انسان لالچی ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کو جو کیا ہے کچھ نہ کچھ انعام دیا جائے کسی کام کے کرنے پر۔ جب تک انعام کا اعلان نہیں ہوگا وہ کام کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھے گا۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے بہت ساری نیکیوں پر فضیلتیں اور ان کی کیا ہے انعامات اور ان کا اجر و ثواب بتایا، اور بہت سارے گناہوں کی اللہ تعالیٰ نے سزائیں بتائیں اور ان پر وعیدیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتائیں۔ ایک طرف سے اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے قانون یا یہ طریقہ اپنایا، تو وہیں اللہ رب العالمین نے ہمارا ہی بھلا چاہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے تعلق سے بہت بڑا تعارف بھی عطا کیا، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء اور صفات، اپنے پیارے پیارے نام اور اپنی جو اعلیٰ صفات ہیں ان سے اللہ رب العالمین نے ہمیں واقف کرایا۔ تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ناموں میں اور اس کی صفات میں ایسے نام اور ایسی صفات بھی ہوتی ہیں کہ بندہ جب ان کو معلوم کر لیتا ہے، ان کا معنی اور مطلب جب سمجھ لیتا ہے، جان لیتا ہے، تو اس کے اندر امید پیدا ہوتی ہے، رحمت کی اللہ تعالیٰ کی کیا طرف وہ لپکتا ہے اور اس کو خواہش پیدا ہوتی ہے۔ اور دوسری طرف اللہ رب العالمین نے اپنے ایسے نام اور ایسی صفات بھی بتائی ہیں کہ اگر بندہ ان کا معنی اور ان کا مطلب جیسے سمجھنا چاہیے ویسے سمجھ لے گا تو کوئی بھی غلطی کرتے ہوئے، کوئی بھی برائی اس کا ارادہ بھی کرتے ہوئے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ میرا اللہ تو ایسا ہے کہ میں یہ غلطی اگر کروں گا، میں یہ برائی اگر کروں گا تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو جائے۔ تو یہ بھی اللہ رب العالمین کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اپنے بھلے کے لیے اپنا تعارف دونوں پہلوؤں سے کیا ہے، کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ سے یا بندہ جب غلطیاں بھی کرے تو اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید بھی وہ کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کو جان کر کہ کس طرح اللہ تعالیٰ میرے ساتھ سلوک کرتا ہے، نیکیوں میں آگے بھی بڑھ سکتا ہے، نیکیوں میں بالکل کیا ہے بالکل پہل کرنے میں بھی بالکل ہو سکتا ہے۔ لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے ایسے نام اور ایسی صفتیں بھی بتائی ہیں کہ ان کے جان لینے کے بعد کوئی بھی برائی اور کوئی بھی گناہ کا کام اگر کرنا چاہے تو آدمی 100 بار سوچے۔ تو ایسے ہی نام جو اللہ تعالیٰ نے بتائے تو اس میں سے جیسے کہ ابھی آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت اور اپنا ایک نام رقیب بھی بتایا ہے، یعنی کہ اللہ رب العالمین ہم پر ہمیشہ نگرانی کرتا رہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کیا ہے ہم کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی سے بندہ کبھی اوجھل نہیں ہوتا۔ آج انسان بہت سارے کام کرنے کے لیے خود اپنے ہی رشتہ داروں سے چھپ چھپ کر، اپنے ماں باپ سے چھپ کر کرنا چاہتا ہے، اپنے بیوی بچوں سے چھپ کر کوئی برائی کرتا ہے، کوئی اپنے بہن بھائیوں سے چھپ کر، اپنے دوستوں سے چھپ کر، عام طور پر ملتے جلتے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، بہت کچھ کرتا ہے، لیکن کچھ ایسے خاص کام انسان کرتا ہے کہ جو وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے دوست بھی اس سے واقف نہ ہوں۔ کیسا نادان انسان ہے کہ وہ انسان جو اسی جیسے انسان، اس کے اپنے ماں باپ، اس کے اپنے بیوی بچے، اس کے اپنے دوست احباب، اس کے بھائی بہن، جو کہ اس کی اپنی کیا ہے باطنی باتوں سے واقف بھی نہیں ہوتے ہیں،
ان سے تو چھپ چھپ کر کچھ بھی کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ اللہ رب العالمین جس نے اپنی یہ صفت بتائی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ تمہاری نگرانی کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم سے تم کہیں بالکل ذرا کہ چھپ نہیں سکتے، تو ایسے اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو چھپانے کی وہ کوشش نہیں کرتا۔ چھوٹی بڑی کوئی بھی برائی آدمی کرتے ہوئے ذرا یہ اگر سوچے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں جن لوگوں سے چھپنا چاہتا ہوں ان سے چھپ رہا ہوں، مگر جس سے حقیقت میں چھپنا چاہیے وہ تو مجھے ہمیشہ دیکھ رہا ہے، اس سے میں نہیں چھپ پا رہا ہوں، تو اگر یہ خیال، یہ جو کیا ہے کہ آدمی کے اندر یہ تصور اس کے اپنے دل و دماغ میں جب آ جائے گا تو پھر یقیناً وہ اپنی برائی کو چھوڑ کر نکل آنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے ہماری اپنی کامیابی کا دار و مدار ہماری اپنی پاکیزگی پر جنا رکھا ہے۔ قد افلح من تزکا، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جو بندہ اس دنیا میں پاکیزہ زندگی گزارے گا تو اسی کے لیے کامیابی مقدر ہے، اس دنیا کی کامیابی بھی اور آخرت کی کامیابی بھی۔ لیکن ایک انسان کو پاکیزہ بنانے کے لیے جو چیز سب سے زیادہ کارگر ہوتی ہے، مفید ہوتی ہے، وہ یہ احساس اور یہ شعور کہ میرا پروردگار ہمیشہ میری نگرانی کر رہا ہے، کہیں میں اللہ تعالیٰ کی نگرانی سے باہر جا ہی نہیں سکتا۔ یہ احساس جب انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے تو تب وہ اپنے آپ کو ہر طرح کی برائی سے بچانے کی بھی کوشش کرتا ہے، اور اگر واجبات اور فرائض میں کوتاہی کر رہا ہوتا ہے تو اس میں بھی اپنے آپ کو کوتاہیوں سے بھی وہ بچانے کی پوری کوشش کرے گا۔ آج معاشرہ، جیسے کہ ابھی آپ نے معاشرے کی تصویر جو تصویر کشی کی گئی کہ کس طرح سے ہر طرف قدم قدم پر بالکل جو ہے کہ آزمائشیں ہیں، فتنے ہیں، امتحانات، بے حیائیاں، برائیاں، یہی سب چیزیں ہیں، تو ایسے ماحول میں بندہ اگر اپنے آپ کو بچا کر زندگی گزارنا چاہے تو اس کے لیے سب سے اہم ضرورت اس وقت یہی ہے کہ بندہ اس احساس کو اپنے اندر زندہ رکھے۔ جب جب یہ احساس ہمارے اپنے دل و دماغ سے اوجھل ہوتا ہے، دور نکل جاتا ہے، ہم اس احساس کو بھول جاتے ہیں، یہ تصور ہمارے اندر نہیں رہتا ہے، تو تبھی انسان چھوٹے بڑے کسی بھی گناہ میں جنا آگے بڑھتا ہے۔ اور جب جب یہ احساس ہمیں کچوکے لگاتا ہے اور ہمارے اندر یہ جو بیدار ہوتا ہے تو پھر وہی فوراً انسان اپنی گناہ پر شرمندہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے اور اس سے گڑ گڑا کر معافی مانگتا ہے اور اپنے گناہوں کو بخشوانے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے جی کتنی مثالیں ہم کو ان سب چیزوں کی جو چھوٹی چھوٹی بتائی گئی ہیں۔ خود ہمارے گزرے ہوئے لوگوں کی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کچھ مثالیں دی ہیں، اور بالکل جو کیا ہے ہمارے اپنے اسلام کی بھی مثالیں ایسی، صحابہ اور تابعین وغیرہ کی بھی کئی مثالیں ہم کو ملتی ہیں۔ آپ سب لوگ بارہا غار والوں کا واقعہ سنا ہے آپ نے کہ 3 آدمی گئے اپنی اپنی ضرورتوں کے لیے کہیں کہ رات ان کو اچانک دیر ہو گئی تو ایک غار میں وہ لوگ پناہ لیے، اور اچانک ایک بڑی سی چٹان لڑکتی ہوئی آئی اور غار کا دروازہ بند ہو گیا۔ تو اب سب نے یہی کہا کہ ہر کوئی جو اللہ کے لیے کام اس نے کیا ہو، عمل کیا ہو، اس عمل کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہماری یہ مشکل دور کرے گا اور ہمارے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ تو ایک بندے نے اپنے ماں باپ کی خدمت کا واسطہ دیا، اور ایک بندے نے اپنی امانت داری کا واسطہ دیا تھا، تو ایک بندے نے اللہ تعالیٰ کے خوف کا ہی اس نے حوالہ دیا تھا۔ اس نے بتایا کہ پروردگارا تو جانتا ہے کہ میری ایک چچازاد بہن تھی جس سے میں بے انتہا محبت کرتا تھا، وہ میرے نزدیک بہت مجھے وہ اچھی لگتی تھی،
اور میں چاہتا تھا کہ کسی طرح سے اس سے میں برائی کر کے اپنے نفس کی خواہش پوری کر لوں، لیکن وہ کبھی اس کے لیے راضی نہیں ہوتی تھی۔ لیکن ایک وقت ایسا ہوا کہ اچانک قحط سالی پڑی تھی، جس میں وہ مجبور ہو کر میرے پاس کچھ مدد مانگنے کے لیے آئی، تو میں نے کہا کہ میں تمہاری مدد ضرور کروں گا، مگر اس شرط پر کہ تم اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو کہ میں اپنی خواہش تم سے پوری کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکی مجبور تھی تو اس نے میری شرط مان لی، کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نے اس کو وعدے کے مطابق پیسہ دیا، اور میں اپنی خواہش اس سے پوری کرنے کے لیے پوری طرح سے اس پر میں حاوی ہو رہا تھا کہ اس وقت اس نے اچانک مجھ سے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نگرانی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور حلال طریقے سے بس یہ کام تم کو کرنا ہے، حرام طریقے سے نہیں۔ تو یہ بات کہ تیرا یہ خوف، تیری نگرانی کا یہ احساس میرے اندر ایسا آیا کہ میں اس وقت جبکہ میں پوری طرح سے اس پر جو نا کہ حاوی ہو چکا تھا اور کام کے لیے تیار تھا، لیکن تیرا خوف اور تیرا ڈر مجھے اس کام سے باز رکھا۔ تو میں فوراً اپنی چچازاد بہن کو چھوڑ کر اٹھ گیا، اور جو پیسہ میں نے اسے دیا کہا کہ وہ پیسہ بھی تم ہی لے جاؤ۔ اگر میں نے یہ کام تیرے لیے خالص میں نے کیا ہے تو ہم اس مصیبت میں جو پھنسے ہوئے ہیں اس سے نکالنے کا تو انتظام کر۔ اس بندے نے دعا کی تھی۔ تو یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی بالکل دلچسپی پیدا کرنے کے لیے نہیں بتاتے ہیں۔ اللہ یا اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے ہر قصے میں، ہر واقعے میں ہمارے لیے بہت ساری عبرت کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو بالکل اسی طرح سے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا خوف، اس کا یہ ڈر تھا جو کہ بالکل اس بندے کو گناہ کے اتنے قریب جانے کے بعد بھی اس گناہ سے اس کو بچا کر نکال کر لے آیا۔ تو ویسے ہی بالکل حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ ایک عورت دودھ دوہ کر اس میں پانی ملا کر بیچا کرتی تھی، تو ایک مرتبہ اس کی بیٹی نے دیکھ لیا کہ اماں یہ کیا حرکت کر رہی ہے، تو بیٹی نے کہا کہ اماں یہ جو نا خیانت ہے، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ عمر کو معلوم ہوگا تو وہ کیا کریں گے؟ سزا دیں گے۔ تو ماں نے کہا بیٹی یہاں عمر تو نہیں دیکھ رہے ہیں نا، کوئی بات نہیں، تھوڑا سا ہم ملا لیں گے۔ تو فوراً بیٹی نے کیا کہا، اگر یہاں عمر نہیں دیکھ رہے ہیں تو رب عمر تو دیکھ رہا ہے نا۔ تو یہ وہ بیٹی تھی کہ جس کو بعد میں حضرت عمر کو جب پتا چلا تو اس کے بعد انہوں نے اپنے ہی جو نے کیا ہے بیٹے سے ان کا نکاح کرایا تھا کہ ایسی متقی اور پرہیزگار عورت جو کہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا اسے ہمیشہ احساس ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت عمر یا ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر کی طرف ایک بات اور منسوب ہے واقعہ کہ راستے میں سفر پہ جا رہے تھے کہ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، تو چرواہے کا امتحان لینا مقصود تھا کہ یہ بندہ کس قدر امانت دار ہے اور کیا واقعی اللہ تعالیٰ سے یہ ڈرتا ہے کہ نہیں ڈرتا ہے۔ تو عبداللہ بن عمر نے چرواہے کو بلایا، کہا کہ بھائی ایک بکری ہم کو چاہیے، بکری دے دو۔ چرواہے نے کہا کہ یہ بکریاں ان کا مالک میں نہیں ہوں، میرا آقا کوئی اور ہے، ان بکریوں کا مالک کوئی اور ہے۔ تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ ایک بکری بیچ دو، پیسے لے لو، مالک اگر پوچھے تو بتا دینا کہ بھیڑیا کھا گیا۔ تو وہ ملازم، وہ چرواہا اتنا بالکل اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا کہ اس نے کہا کہ اگر میرا مالک یہ اگر اس وقت یہاں موجود نہیں ہے اور وہ نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ احساس ہی جی جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت میں کہا کہ الم یعلم بان اللہ یری، کیا بندہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ یہ احساس جب ہمارے اپنے دلوں سے اٹھ جاتا ہے، ہمارے دماغ سے جب غائب ہو جاتا ہے، تو تبھی انسان ہر طرح کی برائی کے لیے تیار ہوتا ہے۔
کوئی آدمی جب تجارت کرتا ہے اور تجارت میں دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے تو کب کرتا ہے؟ جب اس کے اپنے دماغ میں یہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یرا ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو تمہارے اوپر ہمیشہ نگران ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی نگرانی جب بھول جاتا ہے بندہ تو تب یقیناً وہ جو نا دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ کوئی بھی شوہر یا کوئی بھی بیوی ایک دوسرے کو جب دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں تو کب کرتے ہیں؟ جب ان کے دل و دماغ سے یہ احساس فراموش کر دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری نگرانی کرتا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، تو تب کوئی بیوی اپنے شوہر کے ساتھ خیانت کرتی ہے یا کوئی شوہر اپنی بیوی کو دھوکہ دیتا ہے۔ ایسے کتنے گناہ آپ جو نہ دیکھیں گے کہ ہر گناہ کے پیچھے ایک ہی چیز یہی ہوتی ہے کہ گناہ آدمی اسی وقت کرتا ہے جب اس کا دماغ اس احساس سے خالی ہوتا ہے، جب وہ یہ بھول جاتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے جب گناہ کی لذت بھی لے رہا ہو لیکن اس وقت اگر اسے یہ خیال آ جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو مجھے اس سے جو ہے کہ شرم کرنی چاہیے، تو پھر فوراً وہ اپنے گناہ سے توبہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہماری اپنی حیا کا زیادہ حقدار ہے دنیا والوں سے۔ تو جیسے کہ اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، کہ لوگوں سے تو بالکل چھپنے کی کوشش کرتے ہیں مگر اللہ جس سے حقیقت میں چھپنا چاہیے اس سے تو چھپتے ہی نہیں۔ تو یہ ایسا موضوع کہ آج ہم میں سے ہر شخص کو ہماری اپنی اپنی زندگیوں کا اگر ہم جائزہ لیں تو واقعی ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے اندر بہت خامی ہے، بہت کمی ہے، کہ اس خامی کو دور کرنا ہے اور اپنے آپ کو سنوارنا ہے اور اللہ رب العالمین کا مطیع اور فرما بردار بنانا ہے، اور ہمارے اپنی جو ہے کیا ہے عقائد کو پاکیزہ، ہماری عبادات کو پاکیزہ، ہمارے اپنے معاملات، ہمارے اپنے خیالات و افکار، ہمارے اپنے اخلاق، ان سب کو اگر ہمیں پاکیزہ بنانا ہے تو یہ احساس سب سے اہم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا خوف کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہماری نگرانی کر رہا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا بندہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ اور یہ سب باتیں صرف اس لیے نہیں بتائی گئی ہیں کہ بس یہ عقیدہ رکھ لو، نہیں، اس عقیدے کا ریفلیکشن ہماری اپنی زندگیوں میں ہونا ہے۔ ہر عقیدے کے پیچھے اس کا اثر ہماری اپنی زندگیوں پر پڑنا ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کئی آیتوں میں یہ حقیقت بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ تو اس میں ہر طرح کا ایک طرف سے عمل کرنے والوں کے لیے بھی اللہ رب العالمین اس میں جو ہے کیا ہے تنبیہ کر رہے ہیں، ایک طرف سے تنبیہ بھی ہے اور دوسری طرف سے اطمینان بھی ہے۔ عمل جو کرنے والے ہیں تو کہیں عمل میں کمی زیادتی نہ ہو جائے، غلطیاں نہ ہو، یا کوئی جو ہے کہ کسی بری نیت سے کسی اور نیت سے نہ کرے، اس لیے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ذرا دیکھ رہا ہے، آپ پر نگران ہے۔ اور یہ بھی جو نا اللہ تعالیٰ اطمینان دلا رہے ہیں عمل کرنے والوں کو کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سارے اعمال سے واقف ہے، آپ کا کوئی چھوٹا سا چھوٹا عمل بھی ضائع نہیں ہوگا۔ تو نیکیاں کرنے والوں کے لیے جہاں اس میں اطمینان بھی ہے تو وہیں جو لوگ برائیاں کرتے ہیں تو ان کے لیے بہت بڑی تنبیہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سارے اعمال پر جو ہے کہ آپ کو سزا بھی دے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی پکڑ کر سکتا ہے۔ یہی جو نا اصل مقصد ہے۔ جتنے بھی مفسرین عام طور پر اللہ تعالیٰ کی جو صفات کہ وہ سمیع ہے، سن رہا ہے، علیم ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، بصیر ہے، سب جو ہے کیا سنتا ہے، دیکھتا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں بتایا ہے؟ بہت ساری آیتوں کا اختتام
اس طرح کے کلمات پر کیوں کیا ہے؟ تو مفسرین وہاں یہی بتاتے ہیں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر جزا اور سزا بھی مرتب کرے گا۔ نیکیاں اگر آپ نے کی ہیں تو آپ کو اجر و ثواب سے نوازا جائے گا، اور اگر آپ نے برائیاں کی ہیں تو اس پر اللہ تعالیٰ آپ کو سزا بھی دے سکتا ہے۔ تو یہ آج کے ہمارے اس دور میں، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، قدم قدم پر جس میں ہمارے لیے جو نا آزمائشیں ہیں، جی فتنے ہی فتنے، اور جو نا کیا ہے بالکل جو نا کہ سر اٹھاتے ہوئے بالکل جو نا فتنے جو آ رہے ہیں، تو ایسے سب فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کرنے کے لیے یقیناً آدمی کو ضرورت ہے اس کی کہ یہ احساس اپنے اندر زندہ کر لے کہ میرا رب میری نگرانی کر رہا ہے، میں اپنے رب کی نگرانی سے کہیں بالکل جو نا کہ باہر نہیں جا سکتا۔ اور یہ نگرانی کا احساس اگر ہمیشہ، بالکل اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ کبھی بھی اس نگرانی سے بندے کو خالی نہیں ہونا ہے، یہ اور بات کہ ہم خود بہت سارے جو ہے کیا ہے کام کرتے ہوئے ہمارے اندر وہ احساس نہیں رہ جاتا ہے، لیکن صحیح معنوں میں جو بندہ اس احساس کو لے کر اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ گزارتا ہے تو وہ بندہ یقیناً اس مقام پر فائز ہو جاتا ہے جسے احسان کا مقام بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت جبریل آپ کے پاس حاضر ہو کر اسلام، ایمان اور احسان کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو احسان کا درجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک کہہ کر۔ تو احسان کا یہ درجہ اس وقت بندے کو حاصل ہوگا کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا احساس لے کر اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ کاٹے گا، ایک ایک لمحہ گزارے گا۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ تعالیٰ کی بندگی اس طرح سے کرو جیسے کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر تمہارے اندر یہ احساس نہیں پیدا ہو رہا ہے تو کم سے کم اللہ کی بندگی ایسے کرو یہ احساس لے کر کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ چیز اسی وقت پیدا ہوگی، احسان کے درجے پر بندہ اسی وقت فائز ہوگا جب اس کے اندر نگرانی کا احساس بالکل کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ہر کام میں جی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی کام میں آزادی نہیں دی، جی ہم یہ نہ سوچیں، یہ تصور ہرگز نہ کریں کہ یہ کام میں اللہ تعالیٰ سے چھپ کر لیتا ہوں، نہیں، کسی کام میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی آزادی نہیں دے رکھی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہٹ کر جو آپ کا من چاہتا ہے ویسا کر لو، نہیں، ہر کام میں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے قانون بتایا ہے، اصول بتایا ہے کہ زندگی کا کوئی بھی کام ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام نہ بتائے ہوں۔ تو ہر کام میں بندہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں یہ کام کیسے کرنے کا حکم دیا ہے، یہ سب جان کر اس کے مطابق جب ہم کام کریں گے تو یہ اس وقت ہوگا جب واقعی ہمارے اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا احساس قائم رہے گا، ہمیشہ رہے گا۔ تو اس لیے جی میں نے مناسب سمجھا تھا کہ آج کے اس پروگرام کے لیے یہ عنوان منتخب کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے، تو ہماری ایک ایک حرکت اللہ رب العالمین کے علم میں ہوتی ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بات بتا دی کہ بندے یہ سمجھتے ہوں گے کہ دنیا والے تو آدمی جب اپنی آنکھوں سے ادھر ادھر نظر کر لیتا ہے تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ اپنی آنکھوں سے کیا کچھ خیانت کیا کہہ کر، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی جناب خبردار ہم کو کر دیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو تمہاری اپنی آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتی ہے۔ تم اپنی آنکھوں سے کیا دیکھتے ہو، کدھر دیکھتے ہو، ان سب پر اللہ تعالیٰ کا علم محیط ہے۔ وما تخفی الصدور یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ تم اپنے دلوں میں کس کس طرح کے خیالات،
کس کے خلاف کیا جو ہے تم حسد رکھتے ہو، یا کس کا کیا برا چاہتے ہو، یا کس کے ساتھ کیا برائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہو، تمہارے اپنے ذہن میں کیسے کیسے الٹے سیدھے خیالات گردش کرتے ہیں، ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے علم میں ہیں۔ تو میرا ظاہر بھی اللہ تعالیٰ پر عیاں اور میرا باطن بھی عیاں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ صاف بتاتے ہیں کہ آپ چاہے تو اونچی آواز میں کچھ کہہ لو، بلند آواز میں، یا چھپا کر بھی کہو، یہ سب اللہ رب العالمین کے نزدیک بالکل ایک جیسا ہے۔ تو اسی لیے جب بندہ اپنے اعضاء کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، اپنی آنکھوں کی حفاظت، اپنی کانوں کی حفاظت، اپنی زبان کی حفاظت، اپنے شرمگاہ کی حفاظت اور اپنے دل و دماغ کی حفاظت اگر وہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ احساس بہت ضروری ہے۔ جب بندے کے اندر یہ احساس زندہ رہے گا تو تبھی صحیح معنوں میں وہ اپنے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ان نعمتوں کی قدر کرے گا اور ان کی حفاظت بھی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صاف بتا دیا ہے کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا کہہ کر، یہ بڑی اہم نعمتیں ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کے بارے میں تو پوچھ ہوگی ہی، مگر خصوصیت کے ساتھ بندے جو کثرت سے استعمال کرتے ہیں، جو ہمارے اپنے معلومات کا ذریعہ ہوتے ہیں، تو یہ تین اہم چیزیں ہوتی ہیں کہ ہماری اپنی آنکھ، ہمارے اپنے کان اور ہمارا اپنا دل و دماغ۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبردار کر دیا کہ تم ان اعضاء کو کیسے استعمال کرتے ہو، کہاں کہاں ان کا استعمال کرتے ہو، سوچ سمجھ کر کرنا کہ اللہ تعالیٰ کل تم سے پوچھیں گے ان کے بارے میں۔ تو یہ بہت اہم کیا ہے ہمارے لیے، واقعی قرآن مجید کو اسی لیے تدبر کے ساتھ آدمی جب پڑھے گا تو کئی آیات ایسی آپ کو مل جائیں گی جو اس حقیقت کو مختلف انداز میں پیش کرتی ہیں کہ اللہ تعالی ہمیشہ ہماری نگرانی کرتا ہے۔ اور جب یہ احساس صحیح معنوں میں ہمارے اپنے دلوں میں بیٹھ جائے تو پھر اس کے بعد یقیناً کتنا بڑا پاپی کیوں نہ ہو وہ اپنے آپ کو بدلنے کی ضرور کوشش کرے گا۔ تو خاص کر آج کے ہمارے اس دور میں جبکہ ہمارے پاس یہی کہ باتیں آ گئی تھیں کہ موبائل فون ایسی ایک چیز ہے اور ایک اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ کی بلا ایسی بلا ہے کہ جس کا استعمال بہت کم لوگ صحیح چیزوں میں کرتے ہیں، بہت سارے چاہے وہ لڑکے ہوں، لڑکیاں ہوں، بڑی عمر کے لوگ بھی ہوں، بالکل اس کا غلط استعمال آج عام ہے بالکل، جس کی وجہ سے بندے اپنی دنیا کی یہ زندگی اس میں بھی اپنے آپ کو بالکل ناکام ٹھہرا لیتے ہیں اور پتہ نہیں آخرت میں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو۔ اللہ کے بندے بن کر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو سنوار کر زندگی گزارنا ہو تو اس احساس کو اپنے اندر جگانا ہوگا، اور جب ہم اس احساس کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو ہم یقیناً اپنے آپ میں تبدیلی لانے کی پوری کوشش کریں گے کہ صرف دنیا میری اپنی اصل نہیں ہے بلکہ مجھے تو آخرت میں کامیاب ہونا ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ اللہ تعالیٰ تو یہی بتاتے ہیں کہ جس بندے کو جہنم سے دور کر دیا گیا، جہنم سے پرے کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہی حقیقت میں کامیاب ہے، اور اس کامیابی کا خواہاں اور اس کامیابی کو چاہنے والا یقیناً معلوم ہے کہ ہمیں وہ کامیابی ہمارے اپنے دنیا کی زندگی میں ہم جو عمل کرتے ہیں اسی پر وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ہم وہاں کامیاب ہوں گے یا پھر ناکام ہوں گے۔ کتنی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت بھی بتا دی کہ وہاں آخرت کی زندگی میں آپ کو جو بھی بدلہ دیا جائے گا آپ کے اس دنیا کے عمل کا ہی بدلہ ہوگا۔ تو اس لیے ایک بہت کہ اہم ایسا موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا احساس، تو یہ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم کو بتاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے 99 ایسے نام ہیں کہ جن ناموں کو بندہ اگر احصا کر لے، یعنی کہ ان کو یاد بھی رکھے، ہمیشہ ذہن میں ہمیشہ مستحضر
کبھی اوجھل نہیں ہونا ہے، ان کا معنی اور مطلب وغیرہ بھی سمجھ لے تو اس کے لیے بشارت دی گئی کہ دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس آدمی کے دماغ میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے یہ نام اور وہ صفات ہمیشہ تازہ رہتی ہے، کبھی اس سے وہ ان کو بھولتا نہیں اور ان کا معنی اور مطلب سمجھتا ہے، تو یقیناً ہر قدم وہ پھونک پھونک کر رکھنے کی کوشش کرے گا۔ تو خاص کر اللہ رب العالمین ہم پر ہمیشہ نگران ہے، ہمیشہ ہم کو دیکھتا ہے، ہماری ہر بات سنتا ہے، ہمارے دل و دماغ میں آنے والے خیالات سے وہ واقف ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں جب آدمی جان لیتا ہے تو یقیناً وہ اپنے خیالات کی بھی حفاظت کرے گا، اپنی نگاہوں کی بھی کرے گا، اپنے کانوں کی بھی کرے گا، اور اپنے معاملات کی ہر چیز کی حفاظت کرنے کی وہ کوشش کرے گا، اور واقعی معنوں میں پاکیزہ بننے کی کوشش کرے گا کہ جس پاکیزگی پر ہماری اپنی دنیاوی اور اخروی کامیابی کا دار و مدار ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں سب سے یہی درخواست کروں گا، اپنے آپ سے سب سے پہلے اور آپ سب سننے والوں سے، جی ماؤں بہنوں سے، کہ ہمیں ہمیشہ اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات ان کو جاننا اور ان کا معنی مطلب بھی سمجھنا، اس کی ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس میں کچھ وقت لگے گا ضرور، مگر یہ وقت ہمارے اپنے دنیا اور آخرت کی بہتری کے لیے ہم لگانے والے ہیں۔ یہ مت سمجھیے کہ آپ جب اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور صفات علیاء کو پڑھنے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ کوئی بیکار میں وقت ضائع ہو رہا ہے۔ اللہ کا کلام جب آپ اس کو سمجھ کر پڑھنے کے لیے روزانہ کچھ وقت اگر نکال رہے ہیں تو آپ کا یہ وقت ضائع اور برباد نہیں ہوتا ہے، بلکہ آپ کی اپنی دنیا اور آخرت کو بنانے کے لیے یہ وقت آپ کا ہوگا۔ تو اس لیے اس کی کوشش ضرور کریں کہ ہمیشہ اللہ رب العالمین کے خاص کر جو اسماء اور صفات ہیں ان کو بھی ہم اگر صحیح طریقے سے سمجھ لیں، ان کا معنی مطلب ہم سمجھ لیں اچھی طرح سے، تو یقیناً ہماری اپنی زندگیوں میں ایک انقلاب لانے کے لیے اور ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کے لیے یہ چیز بہت زیادہ مفید ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہمیشہ اس کی اپنی نگرانی کا احساس لے کر، کبھی اس احساس سے بالکل غافل ہوئے بغیر ہمیشہ اس نگرانی کے ساتھ اپنی یہ باقی ماندہ زندگی گزارنے کی اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اور جو کچھ بھی ہم سے اب تک کی غلطیاں لغزشیں انسان ہونے کے ناطے ہوئیں، اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے ہمارے اپنے گناہوں کو، ہماری اپنی لغزشوں کو درگزر فرمائے، اور جتنے بھی بندے غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور آخرت سے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی غفلتوں سے بیدار ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جس طرح سے ابھی باتیں آئی تھیں کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض کہہ کر، واقعی ایک دوسرے کا سہارا بن کر ایک دوسرے سے ایمان کا یہ حق کہ ہر بندے پر دوسرے مومن کے لیے کیا حق ہوتا ہے اسے ادا کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔